نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، پچھلے ہفتے اس عنوان سے متعلق کہ ایک مومن کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس قدر ہونی چاہیے، آپ کے سامنے میں نے کچھ باتیں رکھی تھی۔ آج بھی دیکھیں اسی عنوان سے متعلق میں اپنے اکابر سے سیکھی گئی مزید باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، قل، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ دادا، وابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، واخوانکم، اور تمہارے بھائی، وازواجکم، اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم، اور تمہارے خاندان اور قبیلے والے، واموال اقترفتموها، اور تمہارے وہ مال جو تم نے کما رکھے ہیں، وتجارۃ تخشون کسادها، اور تمہاری وہ تجارت جن کے نقصان کا تمہیں اندیشہ اور ڈر لگا رہتا ہے، ومساکن ترضونها، اور تمہارے وہ مکانات، وہ حویلیاں، وہ گھر جو تمہیں پسند ہے، یعنی جن کے اندر رہنا تم پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ ساری کی ساری چیزیں، اگر یہ ساری کی ساری چیزیں تمہیں اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہوں، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہوں، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنا حکم لے آئے، یعنی عذاب لے آئے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ رب العزت فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتے۔ تو آپ دیکھیں اس آیت مبارکہ کے اندر صاف طور سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایک مومن کے دل میں اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر ایک چیز سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اسی بات کو دیکھیں، میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں، بس اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ ہم سبھی کو سمجھنے اور عمل کرنے کی دولت سے مالا مال فرما دیں۔ دیکھیں صحیح مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے، اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، کہ تین باتیں جس شخص کے اندر ہوں گی، تین باتیں جس شخص کے اندر پائی جائیں گی، یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ان تین باتوں کی وجہ سے ایمان کی حلاوت کو حاصل کر لے گا، یعنی ایمان کی مٹھاس
ایمان کی لذت اور ایمان کا ذائقہ اسے حاصل ہو جائے گا۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات فرمایا من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اس کے دل کے اندر اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دوسری تمام چیزوں سے زیادہ۔ اور دوسری بات یہ بیان فرمائی وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ جس بندے سے بھی محبت کرے صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے محبت کرے۔ اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ اسلام کی حالت میں آ جانے کے بعد، اسلام کی حالت میں آ جانے کے بعد کفر کی حالت کی جانب لوٹ جانے کو اسی طرح ناپسند کرتا ہو جس طرح آگ کے اندر ڈالے جانے کو ناپسند کرتا۔ اور دیکھیں انوار الباری کے اندر لکھا ہے کہ حلاوت ایمان سے مراد یہ ہے کہ طاعات کے اندر لذت محسوس ہو، اور اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر بڑی سے بڑی تکالیف کو بھی آسانیوں کے ساتھ برداشت کر سکتا ہو۔ آپ دیکھیں اس حدیث مبارکہ کے اندر 3 باتیں ارشاد فرمائی گئی، لیکن میرا جو مقصد ہے وہ اس وقت صرف اور صرف پہلے نمبر والی بات کی تشریح کرنا، وہ یہ کہ ایک مومن کے دل کے اندر اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دوسری تمام مخلوق سے زیادہ ہونی چاہیے۔ دیکھیں اللہ رب العزت کی محبت تو اس لیے، اللہ رب العزت کی محبت تو اس لیے کہ اللہ رب العزت رب الارباب ہے، اللہ رب العزت منعم حقیقی ہے۔ آسان لفظوں میں کہیں کہ ساری نعمتیں، تمام نعمتیں اسی کے فضل و کرم کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس لیے کہ انعامات الہی اور علوم الہیہ کے لیے وہی واسطہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو اللہ رب العزت کی محبت سے بھی آباد کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھی آباد کریں۔ اسی طرح دیکھیں ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کے اندر ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا، آسان لفظوں میں کہیں کہ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد، اس کی اولاد اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ آپ دیکھیں کہ انسان کو فطری طور پر، طبعی طور پر اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور اپنے خاندان، قبیلے والے اور اپنے رشتہ داروں سے محبت ہوتی ہے، اور اسی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ طرح طرح کی تکلیفیں اٹھاتا ہے۔ بلکہ دیکھیں بعض اوقات تو گناہوں بھرا راستہ اختیار کر کے وہ بندہ جہنم خریدنے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صاف الفاظ کے اندر یہ بات واضح فرما دی کہ ایک مومن کے دل کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ دیکھیں جب دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہوگا
تو پھر ایک مومن قرابت اور رشتہ داری کی وجہ سے بھی کوئی بھی کام خلاف شرع نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیں والناسی اجمعین کا لفظ استعمال فرما کر اس دائرے کو بہت ہی زیادہ وسیع کر دیا گیا کہ دوسری ہر مخلوق سے زیادہ ایک مومن کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں میں اپنی اس بات کی تائید میں چند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جتنی توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم سبھی کا ایمان تازہ ہوگا اور ہم سب کے دلوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ اور بھی زیادہ پیدا ہوگی۔ دیکھیں مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی۔ آپ نے فرمایا کہ یا اللہ آپ مجھے میرے احبا سے جلدی ملا دیجیے۔ اس وقت ایک صحابی ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حاضر خدمت تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے محبت کرنے والے ہم لوگ حاضر خدمت تو ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہم لوگ موجود تو ہیں، یہ پھر آپ کن احبا سے ملنے کی دعا کر رہے ہیں؟ اس پر دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ثوبان تم نے مجھے دیکھا ہے، آپ نے فرمایا کہ ثوبان تم نے وحی نازل ہوتے دیکھی ہے، آپ نے فرمایا کہ ثوبان تم نے فرشتوں کو اترتے دیکھا ہے، آپ نے فرمایا کہ ثوبان تم نے میری صحبت میں رہنے کا شرف اٹھایا ہے، لہٰذا تمہارا ایمان بڑا قیمتی ہے۔ تاہم تمہارے بعد میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، انہوں نے فقط کتابوں کے اندر میرے تذکرے پڑھے ہوں گے، انہوں نے فقط بیانات کے اندر، انہوں نے تقاریر اور وعظوں کے اندر میرے تذکرے سنے ہوں گے، لیکن انہیں پھر بھی مجھ سے اس قدر والہانہ عشق ہوگا، اس قدر والہانہ محبت ہوگی کہ اگر ممکن ہوتا کہ وہ اپنی اولادوں کو بیچ کر میرا دیدار کر سکتے تو وہ یہ بھی کر گزرتے۔ ثوبان میں اپنے ان احبا سے ملنے کی دعا کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت ہم میں سے ہر مومن کو انہی احبا میں سے بنا دے جن سے ملنے کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں بخاری شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کے عرض کیا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کیا میرا ایمان مکمل ہے؟ کیونکہ آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ، آپ مجھے اپنی ذات کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، عمر تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا، عمر تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں۔ دیکھیں یہ سننا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تڑپ اٹھے، آپ لرز اٹھے، آپ کانپ اٹھے، آپ نے فوراً فرمایا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز اور پیارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر تمہارا ایمان اب سچ میں مکمل ہو گیا۔ یہاں ایک نقطہ یہ ذہن نشین کر لیں، یاد رکھیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ بات تھی کہ انسان کو اپنے چوٹ لگنے پہ، انسان کو اپنی ذات کو چوٹ لگنے پر جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف دوسرے کو چوٹ لگنے پر نہیں ہوتی۔
لیکن دیکھیں جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے غور کیا، آپ نے جب نگاہ دوڑائی تو آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر کوئی دشمن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے کی خاطر میں اپنی جان کو قربان کر سکتا ہوں، میں اپنی جان کی بازی لگا سکتا ہوں۔ اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ بات آئی کہ پھر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر، تمہارا ایمان اب سچ میں مکمل ہو گیا۔ تو یاد رکھیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دل کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دوسری تمام مخلوق اور دوسری تمام چیزوں سے زیادہ بسائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے دل کی دنیا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آباد فرما دے۔ اسی طرح دیکھیں بخاری شریف کے اندر ایک اور حدیث ہے۔ ایک مرتبہ ایک دیہاتی صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور میرے پیارے بھائیوں یہ حدیث مبارکہ بہت ہی توجہ کے ساتھ سننے کی ہے۔ وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَاذَا أَعْدَدتَ لَهَا، کہ آپ قیامت کو چھوڑیں، آپ اتنا بتائیں کہ آپ نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، لا شیء، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تیاری نہیں، یعنی میرے پاس نہ تو بہت زیادہ نمازیں ہیں اور نہ ہی بہت زیادہ روزے ہیں، یعنی صرف فرض نمازیں اور فرض روزے میرے پاس ہیں اور نفلی عبادات زیادہ میرے پاس نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے عرض کیا، الا انی احب اللہ ورسولہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم البتہ ایک عمل میرے پاس ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ میں اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت رکھتا ہوں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا، انت مع من احببت، کہ آپ جس سے دنیا کے اندر محبت کریں گے اللہ رب العزت آخرت میں آپ کا حشر جو ہے وہ اسی کے ساتھ فرما دیں گے۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں کبھی کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس حدیث مبارکہ کے سننے سے ہوئی، کہ آپ جس سے دنیا میں محبت کریں گے اللہ رب العزت آپ کا حشر آخرت میں اسی کے ساتھ فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں، میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھتا ہوں، میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھتا ہوں، اور اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ آخرت میں اللہ رب العزت میرا بھی حشر انہی کے ساتھ فرمائیں گے، اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہم بھی آج سے یہ طے کر کے اٹھیں کہ اپنے دل کے اندر جتنی بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکے اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو رچائیں گے اور بسائیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک صحابی سے بے انتہا محبت کریں گے۔
آپ یقین جانیں آخرت میں اللہ رب العزت ہمارا حشر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے ساتھ فرمائیں گے۔ تم مجھ سے وعدہ کریں کہ سب کے سب اپنے دل کی دنیا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آباد کریں گے۔ بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب محبت رکھیں گے، اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنائیں، ایک ایک طریقہ کار کو اپنائیں۔ تو وعدہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنائیں گے نہیں اپنائیں گے؟ اللہ رب العزت ہم سمیت دنیا کے اندر بسنے والے تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت، ایک ایک عادت، ایک ایک طریقہ کار کو اپنانے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔